على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام عليك محمد رسول الله یا الہی فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے سب بڑے دربار سے تیرا بڑا دربار ہے بیچارگی کے وقت تو ہی چار سال ہے بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے یا الہی تو جلد دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات کے اتے درود شریف مصطفیٰ گزارش کلام مجید فرقان امین اس دے وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے کی توفیق نصیب فرمائے آج دی محفل بڑی بابرکت ہے باعث رحمت ہے کہ ایک بچے ساڈے نے ساڈے ہی مدرسے دے وچ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیتا ساڈے بچے نے ہی ساڈے ہی مدرسے دے وچ قرآن پاک حفظ کیتا بہت عظمت والی گل ہے بڑی شان والی گل ہے اور اسی اسے خوشی دے وچ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے اوتے اے رحمت کیتی اے برکت کیتی قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ کہ سارے ایمان والیاں کولوں اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے دین دی خاطر نکلے سارے کولوں اے ممکن نہیں ہے سارے دین دی خاطر نکلیں تو فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا کچھ لوگ اللہ کے دین دی خاطر نکلیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين
تاکہ وہ دین دا علم حاصل کرے. بھئی دین دا علم حاصل کرنا جڑا ہے نا، یہ بنیادی چیزاں دا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. بنیادی چیزاں دا علم حاصل کرنا فرض ہے. مثال کے طور پہ بھئی اصل نماز کیویں پڑھنی ہے، نماز کیویں پڑھنی ہے، جنازہ کیویں پڑھنا ہے، پاکی پلیتی ساڈی کیویں ہونی ہے، انہاں چیزاں دا سیکھنا فرض ہے. انہاں چیزاں دا سیکھنا فرض ہے. اور دین دا علم سارے دا حاصل کرنا یہ سنت ہے، ایک چیز فرض ہے. اور ایک وہ چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تہاڈے وچوں ہر بندہ سردار ہے، ہر بندہ سردار ہے. کوئی گھر دے وچ سردار ہے، کوئی تھے دے وچ سردار ہے، کوئی ہر بندہ سردار ہے. اور ہر بندے کو ان کی رعیت کے بارے سوال کیتا جائے گا. قیامت والے دن ان کی رعیت کے بارے سوال کیتا جائے گا. اگر ایک بچہ بالکل پڑھتا نہیں ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ انہوں قرآن پاک پڑھن کا طریقہ ہے، نہ انہوں پاکی کا پتہ ہے، نہ پلیتی کا پتہ ہے، تو او بچہ اپنے باپ نو ماں باپ نو جہنم میں لے جاون دا باعث ہو سکے. ہاں جی، جہنم دے وچ لے جان دا باعث ہو سکیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم دے وچ جان گے. 4 بندے جہنم میں جانے ایک عورت دی وجہ تو، ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم دے وچ جان گے. تو وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور آکھے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ، اے شخص دے کولو پوچھ، اے شخص دنیا دے وچ میرا باپ ہاں، دنیا دے وچ میرا باپ ہاں، کیا اس باپ نے مینوں کدی نماز آکھی ہے؟ اے میرا باپ، میں تو دسیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ تہاڈے کول سردار ہے اور اس سردار کولوں ان دی رعیت کے بارے سوال ہونا ہے. ہاں جی، اگر ایک بچہ ایسا گیا دنیا کی تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے تو علیحدہ سوال ہے، لیکن جس نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ انہوں نماز پڑھن دا ول ہے، نہ انہوں قرآن مجید پڑھن دا ول ہے، نہ انہوں جنازہ پڑھن دا ول ہے، تو وہ بچہ اپنے باپ نو اپنی ماں نو جہنم میں لے جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم دے وچ جان گے. ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم میں جان گے. عورت آکے گی اے اللہ اس شخص کو پوچھ، اے شخص دنیا دے وچ میرا باپ ہا، کیا اس نے مینوں کدی نماز آکھی؟ پوچھے دے کول تا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے کول پوچھے گا ہے بھئی تو اس نے کدی نماز دا حکم دیتا؟ تو آکے دیتا جو کوئی نہیں ہے. اور ایک روایت دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی دے اتے عذاب گلیا، ایسی بستی اتے عذاب گلیا جن دے وچ 18,000 بندے ایسے ہیں جنہاں دے اعمال اتنے اچھے ہیں، اتنے نیکوکار ہیں جویں اللہ تعالیٰ دے نبی ہیں. اللہ دے نبی ہیں 18,000 بندہ اس بستی میں جایا تھا جنہاں دے اعمال یہ جہاں جویں اللہ دے نبیاں دے ہاں ایڈے نیکوکار ہاں. اس نے عذاب گلیا تو لوگوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بندے نیک مڑ بھی عذاب آیا؟ تو آپ صلی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگ جڑے ہیں نا او لوگ او اللہ دی خاطر نال جگڑ دے، اللہ دی خاطر غصہ نال کر دے۔ او بھائی غصہ کرن دا مطلب ہے اسی اپنے اولاد نو آکھے کو پٹھے وڈ کے لیا، جڑکی مثال پٹھے وڈ کے لایا تے او وڈ کے نہ لایا ہوئے تے ساں اون دے نال کاوڑ دے آ بھائی سارا تے آوارہ گردی تے رہیا بھوندا رہیا تے اینو پٹھے آکھیا ڈھول بھکھے کھلوتے۔ لہذا اسی اون دے اُتے دنیا دی خاطر غصہ کر دیا، لیکن اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، وہ بچہ مسجد میں نہیں جانا، مدرسے دے نہیں جانا، پڑھنے نہیں جانا، اسی اس بچے کو معاف کر دینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، کوئی نہیں لو بھائی دنیا دے خاطر تا غصہ کر لیا نا، جتھے اللہ دے دین دی خاطر غصہ نہ کیتا، اللہ دے دین دی خاطر غصہ نہ کیتا، یعنی سب دنیا عزیز ہے، اللہ دا دین عزیز نہیں ہے۔ اگر اللہ دا دین عزیز ہوتا تو اپنی اولاد دے نال اس واسطے لڑدا، اے میرا پتر تو نماز کیوں نہیں پڑھی، اے میرا پتر تیرے مسجد جان دا مدرسے جان دا وقت آ، تو مدرسے گیا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ دا دین نال کوئی پیار ہوگا، اللہ دے نال پیار ہوگا تو اسی اپنی اولادوں سے اس گل کے واسطے غصہ کر دے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 18,000 بندہ اتھے ایڈا نے پکار کہ انہاں دے اعمال اللہ دے نبیوں کی طرح، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آکھیا کہ اتھے لوگ جڑے ہیں وہ اللہ دے دین دی خاطر غصہ نہ کرتے، دنیا دے خاطر غصہ کرتے، سمجھ بھی اسی دنیا دے خاطر غصہ کرتے ہیں، دین دے خاطر نہیں غصہ کرتے ہیں۔ لہذا چاہیے کدی انسان نو اپنے گھر دے وچ بھی اپنی اولاد دے کولوں پوچھ لینا چاہیے، اے میرے پترو کیا نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اے میرے پترو نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اے میری دھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، ہاں جی؟ تو قیامت والے دن عورت آتے کہ اللہ اس کے کولوں پوچھ، اے دنیا دے میں میرا باپ آ، کدی اس میرے باپ نے مینوں نماز دا حکم نہیں دیتا، کدی اس میرے باپ نے نماز دا حکم نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کو پوچھے گا تو ٹھیک ہے اس نے نماز کی نہیں، کدی اصل گھر جاتی کدی نہیں۔ لہذا پھر عورت آتے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نے کو پوچھ، اے شخص دنیا دے وچ میرا بھائی ہاں، خود تو نماز پڑھدا ہاں، لیکن میں نے اس کدی نماز دا حکم ہی نہیں دیتا، کدی اس میں نماز نہ آکی تو نماز پڑھ، آپ کا نماز ہی ہاں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے چیز کا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی اور اپنے گھر والے نو بھی دوزخ دی آگ دے کول بچاؤ۔ صرف اپنا نیک ہو جانا یہ کافی نہیں، اپنی اولاد دے وچ بھی نیکی پھیلاؤ، ہاں جی۔ تو او عورت آکے گیا ہے اللہ اس نے کول پوچھ، اے دنیا دے وچ میرا بھائی ہاں، کدی اس نے مینوں نماز دا حکم دیتا، اس نے مینوں کدی نماز دا حکم نہ دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور آکے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص دے کولوں پوچھ، اے شخص دنیا دے وچ میرا خامل ہاں، اے شخص دنیا دے وچ میرا گھر والا ہاں، کدی اس نے مینوں نماز دا حکم نہ دیتا، ہاں جی یہ دنیا دے وچ میرا گھر، کدی اس نے مینوں نماز دا حکم نہ دیتا، اندے کول پوچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اون دے گھر والے نے بھی پکڑ لے گا، اور اسی طریقے نال او عورت آکے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص دے کولوں پوچھ کہ اے شخص دنیا دے وچ میرا بیٹا، کبھی اس میرے بیٹے نے مینوں یہ حکم نہ دیتا کہ نماز پڑھے، خود تو نمازی آ، کبھی مینوں تلقین نہ کیتی، ہوتا نمازی آ، مینوں کبھی تلقین نہیں کیتی۔ میرا بھائی یہ صرف یہ نہیں ہوتا، دنیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ رشتہ داریاں بڑھائیاں تو انہاں دی کوئی ذمہ داریاں بھی بڑھائیاں، انہاں دی کچھ ذمہ داریاں بھی بڑھائیاں، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں
ہے اگر تو اپنے بیٹے نو اس شکل دے وچ چھوڑ کے جانا پیا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا بیٹا قرآن پڑھ رہ گیا ہے قرآن پاک نہیں پڑھیا تعلیم حاصل نہیں کی دین دی تعلیم حاصل نہیں کی تو قبر چلا گیا تو قبر چلا گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا انہاں دی اولاد دے اعمال ہر جمعرات نو ماں باپ تے پیش کیتے جاتے ہیں ہر جمعرات نو بعض روایتاں جاندا ہے ہر مہینے نو بعض روایتاں جاندا ہے ہر سال تو قبر پہ آتے تو تے میں قبر پہ آسائیں گے ساڑی اولاد نے نماز نہ پڑھی ہوئی ساڑی اولاد بے نماز اس نے آندھی کا نہیں پڑھنا کیا آندھی کا نہیں پڑھنا کیے پڑھائے آنا دبا پڑھے نا آندھی کا نہیں پڑھنا نہ کیا ہے لہذا اسی قبران دے وچ پہنچ گئے ہن جدوں ساڈی اولاد دے برے اعمال ساڈے کول پیش ہو سن تے سانو خود زندگی ہو سی کہ اے ساڈی اولاد دے اے پیچھے عمل ہاں ساڈی اولاد دے اے عمل ہاں تا اپنے اولاد نو تو ایسا حالت چھوڑ کے گیا ہے اے اولاد کی ہے اے تیری بھائی ہاں اے تیری بھائی ہاں اگر اولاد اچھی ہوئے تو حدیث شریف جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ نو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا آج میں دنیا دے وچ تو قرآن پاک پڑھدا ہاں دنیا دے وچ قرآن پاک پڑھدا ہے نا آج اللہ دا قرآن پڑھ جویں قرآن پڑھدا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اون دے درجے بلند کردا جائے گا جویں پڑھدا جائے گا لیکن دنیا کے اعمال دنیا چ رہ گئے عمل ختم ہو گئے نیکی ختم ہو گئی ہوں نیکی کا نہیں لیکن نیکی موجود ہو سی جس بندے نے قرآن پاک حفظ کیتا سی بروز قیامت وہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اندے درجے بلند کرتا جائے گا جتنے قرآن پاک مکسی اتنے ان کا درجہ ہو گیا لیکن اگر اپنی اولاد نو اچھی تعلیم دیتی اچھی تربیت دیتی اے اولاد بخشش دا ذریعہ بنے گی اے اولاد بخشش دا اگر اپنی اولاد نو اچھی تربیت نہ دیتی تب یہ اولاد انسان نو جہنم میں لے کے جانی ہے لہذا اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندہ تھوڑے میں سردار ہے اور اس سردار دے کولوں ان دی رعیت دے بارے سوال کیتا جاتی تو اس واسطے اسانوں انہاں سوالاں دے جواب تیار کر دو چیز بھی ہے ایک بندہ جڑا بے نماز ہے نا میں اکثر اوقات مسلم کا بیان کرتا ہوں جڑا بندہ بے نماز ہے او بے نماز بندہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی دا مجرم بن گئے ایک اللہ دا مجرم ہے ایک اللہ تبارک و تعالی دا مجرم ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان ہے ایک اللہ کے رسول دا نافرمان ہویا تیسرا اپنے ماں باپ دا بھی مجرم ہے ماں باپ دا بھی مجرم ہے یعنی کیوں بھائی تو جو نماز پڑھتا ہوں تو اور نماز میں پڑھتا ہوں تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ میں نماز قائم کرنے والا بنا میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ مینوں بھی بخش دے میرے والدین نوں بھی بخش دے مینوں بھی بخش دے میرے والدین نوں بھی بخش دے جیڑا بندہ نماز دے وچ نماز پڑھ کے اے دعا پڑھدا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ مینوں بھی بخش دے
بیان کرتا ہونا جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنے والدین دے واسطے پڑھ دے نا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے ایک کئی ختمہ نالو بہتر ختم کئی ختمہ نالو بہتر ختم ہے تے جس بندے نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیتا ہے سو اور سب تو بڑھ کے پھر اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا پیا ہے ہاں جی اپنے ماں باپ کا بھی وہ احسان ادا کرتا پیا ہے کہ اے میرے ماں باپ تو سارے مینوں نماز پڑھن دا طریقہ سکھایا اج میں تواڈے طریقے سکھائے اپلائی کر کے اللہ تعالیٰ دے حضور تواڈے واسطے دعا کرتا پیا دعا کردا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت تو اگر اسا نماز پڑھی نماز پڑھ کے اپنے رب کو بھی راضی کیتا پھر جڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راضی کیتا اور اپنے ماں باپ سے دعا کی اور خدا کے بندے تو اگر اپنے ماں باپ کا ہے اپنے ماں باپ کا ہے اور تیرے واسطے انہوں نے ساری رات تکلیفوں اٹھائی ہیں مصیبتیں جانی ہیں تو نماز نہیں پڑھنی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے کہ 5 ٹائم دے کئی بڑی دعا کرتا ہے بندہ اے اللہ میں بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے لیکن بندہ نماز ہی نہ پڑھے ایک بندہ ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھا کے واقعہ اولاد نے اس دی جڑا ہے نا وہ حق ادا نہ کیتا ماں باپ نے محنت کر کے خیائی کر کے کمائی کر کے اپنی اولاد کو پڑھایا قرآن پاک دا حافظ بنایا قرآن پاک دا قاری بنایا لیکن اولاد نے حق ادا نہیں کیتا تو وہ مجرم نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھیا تے پھر عمل نہیں کیتا لہذا جڑا بندہ نماز نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی مجرم ہے تو اپنے گھر دے وچ بھی اپنی اولاد کو نماز دی تلقین کیتی کرو میں ایک اور گل کردا ہوں اکثر تسی اپنی اولاد کو آکھو نماز پڑھ اولاد کو آکھو نماز تیری اولاد دی تو زور آور ہے ڈاڈی ہوندا گھراں دے وچ ہوندا تیری اولاد تے تو زور آور ہے ڈاڈی ہے تیری مندی نہیں ہے میں ایک چیز گارنٹی نال آکھدا ہاں کہ تو نماز دا جدوں انہاں نوں حکم دسے گیا تیرے اندر ادب پیدا ہوسی احترام پیدا ہوسی انہاں دا ادب انہاں دے اندر تیرا ادب پیدا ہوسی احترام پیدا ہوسی میں کہا تو انہاں نوں نماز دا حکم دیندا پیا پڑھدے نہیں پے لیکن یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف بلانا پیا ہے انہاں دے اندر ادب پیدا ہوتی احترام پیدا ہوتی لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایمان والے اللہ کے دین کی خاطر نکلیں اللہ کے دین کی خاطر نکلیں فلولا اللہ کا دین سکھے اتنا اسی اس دی نسبت ہو جاوے ساڈی ہاں اللہ دے ذات دے نال نسبت ہو جاوے میں آج بھی جڑا نا اپنی فوٹو لا کے تے شیئر کیتے میں آکھیا بھئی اللہ دے بندے نوں ویکھے اللہ دی یاد آندی
اللہ کے بندے نوں ویکھے ہی اللہ دے یاد آندی ہے اسی مولوی بندے آنے گنہگار دے بندے آنے نیکوکار میرے بھائی کائیں نہیں نیکوکار کائیں نہیں ہے گنہگار دے بندے آ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے ہزارہ احسان ہیں اللہ تعالیٰ دے کروڑا احسان ہیں لوگ اسانو جان دیں اس واسطے جان دیں لوگاں اللہ دے دین دی طرف بلائی دے اللہ دے دین دی طرف بلائی دے آؤ بھئی اللہ دے دین دی طرف آؤ تے جیڑا گروہ لوگاں اللہ دی طرف بلان والا ہوئے اس گروہ دا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے حدیث شریف میں جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا قرآن پاک پڑھان والا ہے اونا مرتبہ اینج ہے جویں اللہ تعالیٰ دے مقرر فرشتیاں دے وچ مقرر فرشتے دا ہوندا ہے سبحان اللہ اس کا مرتبہ اینج ہے اور ایک حدیث تو تسی بڑی سنی ہوسی بچے نے بیان میں انہاں نے دینا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے درمیان بہترین وہ شخص ہے جڑا لوگاں نوں قرآن دی تعلیم دیندا ہے اور خود بھی سکھدا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے بچے نوں اللہ تعالیٰ نے یہ جزا عطا فرمائی کہ آج اس مقام تے پہنچیا ہے اس شان تے پہنچیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حفظ کیتا تو دعا کریں اندے حق دے وچ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نوں حفظ کر کے حفظ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے آمین